ایام تشریف میں سورہ نصر نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. لوگ سمجھ گئے کہ اب روانگی کا وقت قریب ہے. حج کے دن آپ عرفہ تشریف لائے. وہاں آپ نے قیام کیا. سورج ڈھلنے لگا تو قصوہ کو لانے کا حکم دیا. وہ جو آپ کی اونٹنی جس پر کہ آپ ہجرت کر کے ہی آئے تھے وفادار تھی, ابھی تک ساتھ دے رہی تھی, اس پر سوار ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کو کہ خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. رسول اللہ نے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی ابتدا فرمائی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ یکتا ہے, کوئی اس کا ساجی نہیں. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو زیر کر دیا. 1.25 لاکھ مسلمان آپ کے سامنے موجود تھے اور آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, اسمعوا قولی, میری بات سنو. فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا. میں نہیں سمجھتا آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں ایک جگہ جمع ہو سکیں گے. لوگوں نے اپنے اپنے بچے اٹھا لیے کہ تم یہ دیکھ لو کہ اللہ کے رسول ہیں. دیدار بھی کر لینا بہت بڑی بات ہوتی تھی. آج خواب میں بھی ہم کبھی کوئی اگر دیکھ لے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں اس پر. کہاں کہ اللہ کے رسول خود موجود اور آخری نبی. اب تو نہ کوئی پیغمبر آنا ہے اور نہ کوئی رسول. تو لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لیا کہ دیکھ لو یہ اللہ کے رسول ہیں. بڑی مبارک ہیں وہ آنکھیں واقعی جنہوں نے کہ آپ کو دیکھ بھی لیا. پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, ان اللہ یقول, بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, بے شک ہم نے بنایا ہے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل, تم کو جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو, پہچانے جا سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الابیض ولا لابیض علی الاسود فضل الا بالتقوی. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر. نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے. الناس من آدم و آدم من تراب, سارے انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے. اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے, خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں. بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات باقی رہیں گی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا, قریش کے لوگوں, ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے حضور اس طرح آؤ کہ تمہارے گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں. اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے پاس تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا, اگر تم گناہ لاد کر لائے تو میں کچھ تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا. معاشر القریش, اے قریش کے لوگوں, اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا. یہ الفاظ ہے نخوت الجاہلیہ, جو جاہلی جن چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے اللہ نے ختم کر دیا. اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر کی اب کوئی گنجائش نہیں. تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہمیشہ کے لیے. ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی تمہارے اس دن کی, اس ماہ کی, خاص کر اس شہر کی. تم سب اللہ کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باس پرس کرے گا. پھر آپ نے فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض, دیکھو میرے بعد گمراہ مت ہو جانا, آپسی میں کشت و خون مت کرنے لگنا. اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے. یا ایھا الناس, اے لوگو,
कुल्लु मुस्लिमन अखुल मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। व इन्नल मुस्लिमीना इख्वा, और बेशक मुसलमान तो भाई भाई हैं, और अल्लाह हमें इसी तरह भाई भाई कर दे। अपने गुलामों का ख्याल रखो, हाँ गुलामों का ख्याल रखो, इन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, इन्हें वही पहनाओ जैसा तुम पहनते हो। दौरे जाहिलियत का सब कुछ मैंने अपने पैरों से रोन दिया। ज़माने जाहिलियत के खून के सारे इंतकाम अब कलअदम हैं, नल एंड वॉइड हैं। पहला इंतकाम जिसको मैं नल एंड वॉइड कलअदम करार देता हूँ, मेरे अपने खानदान का है। कहने को तो कहावत है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, ये अमली नमूना है। रबिया बिन हारिस के दूध पीते बच्चे का खून जिसे बनी हुजैल ने मार डाला था, अब मैं माफ करता हूँ। दौरे जाहिलियत का सूद अब कोई हैसियत नहीं रखता। पहला सूद जिसे मैं छोड़ता हूँ अब्बास इब्ने अब्दुल मुतल्लिब के खानदान का सूद है, अब ये खत्म हो गया। आपने फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल क़द आता कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, लोगो अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है। ला वसीयता लिवारिसिन, अब किसी वारिस के हक के लिए वसीयत ना करे। बच्चा उसी की तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ। जिस पर हरामकारी साबित हो उसकी सजा पत्थर है। हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ होगा। जो कोई अपना नसब बदलेगा या कोई गुलाम अपने आका के मुकाबले में किसी और को अपना आका जाहिर करेगा, उस पर अल्लाह की लानत है। कर्ज काबिल अदायगी है, रियायतन ली हुई चीज वापस कर देनी चाहिए, तोहफे का बदला देना चाहिए, और जो कोई किसी का जामिन बने वो तावान अदा करे। किसी के लिए जायज नहीं कि अपने भाई से कुछ ले सिवाय इसके कि जिस पर उसका भाई राजी हो और खुशी खुशी दे। खुद पर और एक दूसरे पर जाती ना करो। औरत के लिए जायज नहीं कि अपने शौहर का माल उसकी इजाजत के बगैर किसी को दे। देखो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औरतों के कुछ हुकूक हैं, इसी तरह उन पर तुम्हारे हुकूक वाजिब हैं। औरतों पर तुम्हारा हक ये है कि वो अपने पास किसी ऐसे शख्स को ना बुलाएं जिसे तुम पसंद नहीं करते, और वो कोई खियानत ना करें, कोई काम खुली बेहयाई का ना करें। अगर वो ऐसा करें तो अल्लाह की जानिब से इसकी इजाजत है कि तुम इनको मामूली जिस्मानी सजा दो। अगर वो बाज आ जाएं तो इन्हें अच्छी तरह खिलाओ और पिलाओ। औरतों से अच्छा सलूक करो क्योंकि वो तुम्हारी पाबंद हैं, खुद अपने लिए कुछ कर नहीं सकती। चुनाचे उनके बारे में अल्लाह का लिहाज रखो कि तुमने इन्हें अल्लाह के नाम पर हासिल किया है और उसी के नाम पर वो तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं। आपने फरमाया व इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा लन तज़िल्लु बअदी अबदन, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़े जाता हूँ कि तुम कभी गुमराह नहीं होगे अगर उस पर कायम रहे, और वो है अल्लाह की किताब। हाँ देखो, दीनी मामलात में गुलूफ मत करना, एग्जैजरेट मत करना, एक्सट्रीम्स पर मत जाना। गुलूफ से बचना क्योंकि तुमसे पहले के लोग इन्हीं बातों के सबब हलाक कर दिए गए। शैतान को अब इस बात की कोई तवक्को नहीं रह गई कि अब उसकी इस शहर में इबादत की जाएगी, लेकिन इसका इम्कान है कि ऐसे मामलात में जिन्हें तुम कम अहमियत देते हो उसकी बात मान ली जाए और उसी पर वो राजी है। इसलिए तुम इससे अपने दीन और ईमान की हिफाजत करना, यानी कि कोई गुनाह छोटा समझ के मत करना कि हम शिर्क तो कर नहीं रहे तो चलो बाकी छोटे छोटे गुनाह कर लेते हैं। आपने फरमाया लोगों, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, महीने भर के रोजे रखो, अपने मालों की ज़कात खुश दिली के साथ देते रहो, अपने अल्लाह के घर का हज करो और अपने अहले अमर की इताअत करो तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अब मुजरिम खुद ही अपने जुर्म का जिम्मेदार होगा। अब ना बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा, ना बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। अला आगाह हो जाओ, फलयुबल्लिग शाहिदुल गायबा फरुब्ब मुबल्लिगिन अव आमिन सामिअन। लोगों सुनो, जो यहाँ मौजूद हैं उनको चाहिए ये अहकाम और ये बातें उनको बताएं जो यहाँ नहीं है। हमेशा के लिए है ना ये बात। हो सकता है कोई गैर मौजूद तुमसे ज्यादा समझने और महफूज करने वाला हो। व अंतुम तुसाअलूना अन्नी फमाज़ा अंतुम क़ाइलून, आपने सवाल किया लोगों से, ऐ लोगों तुमसे मेरे बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल किया जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे। क़ालू, लोगों ने कहा, नशहदु, हम तो शहादत देते हैं, अन्नका क़द अद्दैतल अमानता,
آپ نے تو امانت کا حق ادا کر دیا، وبلغت الرسالۃ، اور آپ نے ہم تک پیغام پہنچا دیا، ونصحت الامۃ، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصبع السبابۃ يرفعها الى السماء، یہ سن کر اللہ کے رسول نے اپنی انگشت سے شہادت، یعنی کہ جو ہوتی ہے نا یہ والی انگلی، آپ نے آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کر کے 3 دفعہ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا۔ کتنا بڑا بوجھ آپ کے کندھوں پہ سے اترا ہوگا آج کے دن، جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تو آپ نے بہت احسن طریقے سے، بہت خوبصورتی سے، بہت پرفیکشن کے ساتھ آپ نے وہ کام پورا کر دیا۔ اسی موقع پہ وہ آیات نازل ہوئیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دل سے شکر نکالتا ہے کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ، کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے ہم کو اسلام جیسی نعمت دی، اور نعمت ہونے کو یہی بہت کافی ہے۔ دین کی دعوت، دین کا نافذ ہو جانا مکمل ہو گیا۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے اللہ جس نے کہ بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت، یعنی کہ الہدا قرآن دے کر، و دین حق دے کر، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام دوسرے ادیان پر، چاہے مشرکوں کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ 3 دفعہ یہ آیت قرآن میں آتی ہے، اور یہ تھا دراصل نبی اکرم کا مقصد بعثت۔ آپ کے بھیجے جانے کا مقصد صرف دین کی تعلیم پہنچانا نہیں تھا، دین کو نافذ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ یہ تھا دراصل آپ کی فضیلت کا پہلو، یہ ہے آپ کی فضیلت کے دین نافذ بھی آپ نے کیا اللہ کے فضل سے۔ یہ کام مکمل ہوا، آپ کی باتوں اور کاموں سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ اس فانی دنیا کو جیسے کہ اب الوداع کہنے ہی والے ہیں۔ رمضان 10 ہجری میں 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا، جبکہ عام رمضان میں آپ 10 دن کا کیا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے اس دفعہ 2 مرتبہ قرآن کا آپ کو دور کروایا، جبکہ ہر سال 1 مرتبہ دور کرواتے تھے۔ سفر 11 ہجری میں آپ دامن احد تشریف لے گئے، آپ نے شہداء کے لیے دعا کی، واپس آ کر منبر سے مسلمانوں سے خطاب کیا، فرمایا میں تمہارا رہنما اور تم پر گواہ ہوں، میں تمہیں اس وقت اپنے حوض پہ دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، مجھے خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ اندیشہ ہے کہ دنیا طلبی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔ سارے اندیشے آپ کے بالکل صحیح ثابت ہوئے۔ ایک رات آپ بقی تشریف لے گئے، اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، فرمایا اے قبر والو تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تم مبارک حال میں ہو، اس لیے کہ وہ تو اپنا ایمان سنبھال کے قبروں کے اندر پہنچ گئے، خوش قسمت۔ تو آپ نے فرمایا لوگ جس حال میں ہیں اس سے تم زیادہ اچھے حال میں ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، بعد والا پہلے سے زیادہ برا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ ہی لیا اسلام کی تاریخ میں کہ کیسے ایک کے بعد ایک فتنے پیدا ہوئے۔ سفر 11 ہجری میں ایک روز کسی جنازے میں آپ بقی تشریف لے گئے، واپسی میں راستے ہی میں آپ کے سر میں درد شروع ہوا، بخار آپ کو اتنا تیز چڑھا کہ جو سر پر پٹی باندھی جاتی ہے اس کے اوپر سے بھی حرارت محسوس ہونے لگی، اور یہی آپ کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا رسول اللہ کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لے، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، حضور مسجد تشریف لے گئے، منبر پر بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لو۔ میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر یہ مضمون ارشاد فرمایا میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا وقت قریب ہے، جس کی کمر پر میں نے مارا ہو
میری कमर मौजूद है, बदला ले ले। और जिसकी आबरू पर मैंने कोई हमला किया हो, मेरी आबरू से बदला ले ले। जिसका कोई माली मुतालबा मुझ पर हो, वो माल से बदला ले ले। कोई शख्स ये शुबा ना करे कि मुझसे बदला लेने से रसूलुल्लाह के दिल में बुग़्ज़ पैदा होने का डर है। बुग़्ज़ रखना ना मेरी तबीयत है और ना मेरे लिए मौजू है। खूब समझ लो, मुझे बहुत महबूब है वो शख्स जो अपना हक मुझसे वसूल कर ले या माफ कर दे, और मैं अल्लाह के यहाँ बशाशत नफ्स के साथ जाऊं, हल्का फुल्का जाऊं। एक साहब खड़े हुए और अर्ज किया, मेरे 3 दिरहम आपके जिम्मे हैं। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं किसी मुतालबा करने वाले की ना तकजीब करता हूँ ना उसको कसम देता हूँ, लेकिन पूछना चाहता हूँ कैसे हैं। उन्होंने अर्ज किया, एक साइल एक दिन आपके पास आया था तो आपने मुझसे फरमाया कि इसको 3 दिरहम दे दो। अल्लाह के रसूल ने हजरत फजल से फरमाया, इसको 3 दिरहम अदा कर दो। इसके बाद एक और साहब उठे, अर्ज किया, मेरे जिम्मे 3 दिरहम बैतुल माल के हैं, मैंने खयानत से ले लिए थे। आपने फरमाया, क्यों खयानत की थी? अर्ज किया, मैं उस वक्त बहुत मोहताज था। आपने हजरत फजल से फरमाया, इनसे वसूल कर लो। इसके बाद अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया, जिस किसी को अपनी हालत का अंदेशा हो वो भी दुआ करा ले। कोई चाहता है कि मैं उसके लिए दुआ करूं, कोई मुश्किल महसूस हो रही है तो वो दुआ करवा ले कि अब रवानगी का वक्त है। एक साहब उठे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं झूठा हूं, मुनाफिक हूं, बहुत सोने का मरीज हूं। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इसको सच्चाई अता फरमा, कामिल ईमान अता फरमा, ज़ाती नींद के मर्ज से सेहत दे दे। इसके बाद एक साहब खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं झूठा हूं, मुनाफिक हूं, कोई गुनाह ऐसा नहीं जो मैंने ना किया हो। हजरत उमर ने इसको तंबीह फरमाई कि अपने गुनाहों को तुम फैलाते हो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उमर चुप रहो, दुनिया की रुसवाई आखिरत की रुसवाई से बहुत हल्की है। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह इसको सच्चाई और कामिल ईमान नसीब फरमा और इसका हाल बेहतर कर दे। एक और साहब ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बुज़दिल हूं, सोने का मरीज हूं। आपने उसके लिए भी दुआ की। हजरत फजल कहते हैं कि उसके बाद से हम देखते थे कि उनके बराबर कोई बहादुर ना था। अल्लाह के रसूल जिसके लिए दुआ कर लें तो कबूल होनी ही होनी थी। उसके बाद आप हजरत आयशा के मकान पर तशरीफ ले गए। इसी तरह औरतों के मजमे में भी ऐलान फरमाया, जो कि आपने मर्दों के मजमे में ऐलान किया था। एक सहाबिया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जुबान से आजिज हूं, तेज है। तो आपने उसके लिए भी दुआ फरमाई। अब जो तबीयत थी अल्लाह के रसूल की, अब इसके बाद से बिगड़ती ही चली गई। अज़वाज की बारियां फिक्स थी, आप एक एक रात एक एक के घर गुजारा करते थे। हर रोज आप अज़वाज से पूछते, कल मैं किसके घर रहूंगा? वो बताती, कल फलां की बारी है। फिर पूछते, अच्छा मैं कल किसके घर रहूंगा? अज़वाज समझ गई कि आपका क्या मकसद है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको इजाजत देती हैं कि आप जहां चाहें और जिसके घर चाहें रहें। वो समझती थीं कि आप हजरत आयशा के पास पहुंचना चाहते हैं। आपको हजरत फजल और हजरत अली सहारा देकर हजरत आयशा के घर ले गए और बीमारी का आखिरी हफ्ता आपने हजरत आयशा ही के पास गुजारा। हजरत आयशा मवज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और रसूलुल्लाह से हिफ्ज़ की भी दुआएं पढ़कर नबी अकरम के हाथ पर फूंकती और आप ही के हाथ आपके जिस्म पर फेर देती कि ज्यादा बरकत होगी आपके अपने ही हाथ अगर फेरे जाएं। कुछ दिनों पहले नबी अकरम ने रोम की तरफ भेजने के लिए एक लश्कर तैयार किया था और उसका सिपह सालार हजरत उसामा बिन ज़ैद को बनाया था। बहुत कम उम्र सहाबी थे। कुछ लोगों में बेचैनी पाई जा रही थी कि इतनी बड़ी जंग है तो इतने यंग लड़के को सिपह सालार बनाने में शायद बेहतरी ना हो। आप तक ये खबरें पहुंची तो आपने चाहा कि लोगों की बेचैनी दूर की जाए, उनसे खिताब किया जाए, लेकिन आप उठने की हिम्मत ना पा रहे थे। आपने अज़वाज से कहा कि मुझ पर 7 मशकीज़ों का पानी बहाओ, वाटर स्किन्स लेकर आओ और उसका पानी मुझ पर बहाओ। हजरत हफ्सा एक टब लेकर आई और तमाम अज़वाज ने आप पर पानी डाला। कुछ आपको अपनी तबीयत बेहतर महसूस हुई, आप मस्जिद तशरीफ ले गए और वहां आपने लोगों से खिताब फरमाया। ज़ुहर की नमाज कमजोरी की वजह से आपने बैठकर इमामत करवाई और बाकी लोगों ने भी बैठकर ही आपके पीछे नमाज पढ़ी। इसके बाद आपने लोगों को अंसार से हुस्न सलूक की वसीयत की।
پھر فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے یا تو وہ رہتی دنیا تک زندہ رہے اور پھر اپنا ٹھکانہ جنت میں بنائے، یا اپنے رب سے ابھی ملاقات کر لے اور اپنا ٹھکانہ جنت میں پائے۔ تو بندے نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کیا۔ یہ سن کر ابو بکر رونے لگے۔ لوگوں کو ان کے رونے پر تعجب ہوا کہ وہ سمجھ نہ سکے کہ آپ کس کے متعلق یہ فرما رہے ہیں۔ بعد میں ان کو پتا چلا کہ ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ سب لوگوں میں ابو بکر کا احسان مال اور صحبت میں مجھ پر زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی وصاحبی، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اپنا قریبی دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن آپ نے کسی انسان کو اپنا قریبی دوست بنایا ہی نہیں۔ اللہ کے خلیل تھے نا، اللہ کو آپ نے خلیل بنایا تھا، تو آپ نے فرمایا لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد کی طرف کسی کا دروازہ کھلا نہ رہے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ وہ حجرے ساتھ ساتھ قریب قریب ہی بنے ہوئے ہوتے تھے اور بہت سے لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دو۔ مرض کی شدت کے باوجود وفات سے 4 دن پہلے تک رسول اللہ خود امامت کرواتے رہے۔ آخری نماز جو آپ نے اپنی زندگی میں پڑھائی وہ مغرب کی نماز کی آپ نے امامت کروائی، اور اس میں والمرسلات عرفا اس کی آپ نے تلاوت کی۔ عشاء کے وقت مرض اتنا بڑھ گیا کہ مسجد جانے کی آپ میں طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ سے آپ نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب دیا کہ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے غسل کے لیے پانی منگوایا، غسل کیا، اٹھنا چاہا لیکن پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی، ایسے فینٹ ہو جاتا ہے نا انسان اس طرح سے۔ پھر آپ کو ہوش آیا، آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے اٹھنا چاہا لیکن پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ایسا ہوتا رہا تو آپ نے آخر میں فرمایا ابو بکر سے کہو امامت کرائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کا دل بہت کمزور ہے اور ان کی آواز بھی بہت اونچی نہیں ہے، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو روتے بھی بہت ہیں، تو آپ کسی اور سے کہہ دیجئے۔ آپ نے اصرار کر کے کہا کہ نہیں، ابو بکر ہی سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کی۔ انتقال سے 1-2 دن پہلے رسول اللہ کو اپنی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی۔ آپ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور اس وقت ابو بکر امامت کروا رہے تھے۔ حضور کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹے کہ ایڑیوں کے بل پیچھے آ کر صف میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمائے کہ پیچھے نہ ہٹو، اور آپ جا کر ابو بکر کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز میں مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور باہر دیکھا، اور صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ مسکرائے۔ پھر ابو بکر پیچھے ہٹے تاکہ صف میں جا ملیں۔ وہ یہ سمجھے شاید کہ حضور کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے اور آپ امامت کروانے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اچانک آ جانے سے مسلمان اتنا خوش ہوئے کہ شاید مزاج پرسی کے لیے نمازیں توڑ دیتے، فتنے میں پڑ جاتے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کرو، پھر آپ حجرے میں چلے گئے اور پردہ ڈال دیا۔ اس کے بعد دوسری نماز کا وقت آپ پر نہ آیا۔ دن چڑھے حضرت فاطمہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو کچھ آپ نے ان سے سرگوشی کی، جس کو سن کر وہ رونے لگیں۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس مرض میں ہی میری وفات ہو جائے گی۔ پھر آپ نے کچھ سرگوشی کی ان کے کان میں تو ہنسنے لگیں۔ آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ تکلیف آپ کی دیکھی تو بے چین ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے حسن اور حسین کو بلا کر چوما، ازواج کو بلایا، ان کو واضح و نصیحت کی۔ پھر صحابہ کرام کو بھی آپ نے وصیت کی کہ الصلاۃ والصلاۃ، نماز نماز، نماز کی حفاظت کرنا، سستی نہ کرنا اس میں۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، یہ وصیت ہے، اور یہ الفاظ آپ نے کئی دفعہ دہرائے۔
تکلیف آپ کی بڑھتی چلی جا رہی تھی. خیبر میں جو آپ کو زہر دیا گیا تھا، جو اس یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا تھا، اس کا اثر آپ کو محسوس ہوتا تھا. حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا، عائشہ مجھ کو اب تک اس کھانے کی تکلیف معلوم ہوتی ہے جو خیبر میں نے کھایا تھا. اب مجھ کو معلوم ہوا کہ اس کے زہر کے اثر سے میری زندگی کی رگ کٹ گئی. حضرت عائشہ کی ہنسلی اور تھوڑی کے بیچ میں چن اور کالر بون، اس کے بیچ میں آپ نے اپنا سر رکھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی. اب کمزوری اتنی تھی کہ آپ کچھ فرما نہیں سکتے تھے. آپ نے صرف مسواک کی طرف دیکھا. حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. مسواک لے کے اپنے دانتوں سے چبا کر اس کو نرم کیا اور مسواک آپ کے ہاتھ میں دی اور آپ نے اچھی طرح سے مسواک کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ پر موت کی سختی دیکھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ پر موت کی سختی دیکھی. اس کے بعد سے میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی. آپ بار بار پانی لے کر منہ پر چھڑکتے. اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور موت کے لیے سختیاں ہیں. مسواک سے فارغ ہو کر آپ کی نظر چھت کی طرف بلند ہوئی اور آپ کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر رسول اللہ کی بات سنی. آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق، اللہ مجھ کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو بلند رفیقوں سے ملا دے. جب رسول اللہ کا سر بھاری ہو گیا تو حضرت عائشہ کو پتہ چلا. تو جب آپ کا سر بھاری ہوا تو حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ آپ کی مبارک روح جو ہے وہ نکل چکی. مسلمانوں پر تو غم کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا. اب جب ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے تو کیا غم کی کیفیت ہوگی اور کیا ان کا حال ہوا ہوگا. حضرت عمر کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا کہ آپ انتقال فرما گئے. کہتے تھے کہ رسول اللہ موسیٰ کی طرح اللہ سے ملنے تشریف لے گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے. تلوار اٹھا لی تھی انہوں نے. کہتے تھے اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا اس کی. حضرت ابو بکر تشریف لائے. حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہونے کی اجازت چاہی. انہوں نے کہا کہ اب تو اجازت کی آپ کو ضرورت نہیں. اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ پر ایک دھاری دھار یمنی چادر پڑی ہوئی تھی. وہ آپ نے کھولی، حضور کو دیکھا، آپ کا ماتھا چوما اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر صدقے، اللہ 2 موتیں آپ پر جمع نہ کرے گا. بس ایک موت جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی وہ ہو چکی. پھر باہر تشریف لائے. حضرت عمر لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا. حضرت عمر سے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. لوگ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے. انہوں نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا تو بے شک محمد مر گئے ہیں.
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کو پوچھتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، مرنے والا نہیں ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے کئی رسول۔ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل۔ وَمَن يَنقلب علی عَقِبَیہِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِینَ، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی، حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے۔ کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہے، اور مجھے یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ جتنے لوگ موجود تھے سب کی زبان پر یہی آیت تھی، سب اسی آیت کو دہرا رہے تھے۔ کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیت تو ابھی نازل ہوئی ہے۔ شدید جذباتی بحران تھا، ایک ایموشنل کرائسس تھا، ٹرامے سے مسلمان گزر رہے تھے۔ یہ تو حادثہ ان کے ہوش و حواس لے گیا تھا۔ اسلام کے لیے انتہائی نازک وقت، بہت حساس مقام پر اسلام کھڑا تھا۔ ایک فیز ختم ہو گیا رسول کا، ایک فیز سے اب دوسرے فیز میں داخل ہونا ہے۔ وہ جو ایک ہیلوڈ ایگزسٹنس تھا، وہ جو غیر معمولی کیفیات تھیں، وہ جو ایک جنت کا سا ماحول تھا جو رسول کی موجودگی سے رہتا تھا، ہر موقع پر وحی کے ذریعے ہدایات آ جایا کرتی تھیں۔ کوئی مشکل پیش آتی، جیسے کہ بچے ماں کے پاس دوڑے جاتے ہیں، لوگ دوڑے جاتے تھے اپنے رسول کے پاس، اب تو کچھ نہ رہا، ختم ہو گیا، اب تو انسان ہی رہ گئے عام قسم کے، اور وہ سارا لگتا ہے جیسے کسی نے لائٹ نہ آف کر دی ہو، بس ایسی یہ کیفیت تھی مسلمانوں کی۔ اور یہ بہت نازک مرحلہ تھا، اور اس نازک مرحلے پہ اگر کوئی بریک آ جاتا تو سب مسلمان ایک ٹوٹی ہوئی لڑی کی طرح بکھر جاتے۔ انتہائی اہم کام اس وقت دین کی حفاظت تھا، فوری طور پر خلیفہ مقرر کرنا تھا تاکہ لوگ متحد رہیں اور فوکسڈ رہیں، یکجا رہیں۔ صرف رونے سے اور صرف رو کر بیٹھ جانے سے مستقبل نہیں بنا کرتا، عمل چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے آگے کی فکر کرنی ہوتی ہے کہ جو 23 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان توڑ محنت سے جو کچھ بنایا تھا اس کو قائم رکھا جا سکے۔ مہاجرین اور انصار ایک جگہ جمع ہوئے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رائے آئی، سجیشن یہ دیا انہوں نے کہ ایک خلیفہ انصار میں سے بن جائے اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے بن جائے۔ لیکن یہ رائے بالکل فائدہ مند نہیں تھی، یہ تو شروع دن سے مسلمانوں کے اندر سپلٹ پڑ جاتا۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اس موقع پر موجود تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے فضائل گنوائے۔ انصار نے کہا اللہ کی پناہ، ہم ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تمام لوگ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مسلمانوں کے اس بروقت فیصلے سے دین سلامت رہ گیا، انٹیکٹ رہ گیا اللہ کے فضل سے، ورنہ اسی مرحلے پر سے انتشار پیدا ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس میں کافی وقت لگ گیا۔ آپ دیکھیں نا، شورا کا آنا، پھر ایک مشورہ ہونا، پھر ایک بات کا طے ہونا، تو کئی گھنٹے اس میں لگ گئے، لیکن کام پرائیورٹی کا تھا نا، ٹاپ پرائیورٹی تھا۔ اس نازک ترین اور اہم ترین فرض سے فرصت پا کر صحابہ رسول اللہ کے کفن دفن کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ بھی کوئی عام کفن دفن تو نہیں تھا، کسی نے کہاں دفنایا تھا اس سے پہلے کسی رسول کو یا نبی کو، ہر موقع پہ ان کو گائیڈنس چاہیے تھی، اور اللہ کے رسول کے حکم کو معلوم کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کچھ نے کہا آپ کو مکے لے جا کر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ آپ کو بقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے، کوئی نبی فوت نہیں ہوا مگر وہی دفن ہوا جہاں پہ انتقال ہوا۔ ابو طلحہ نے رسول اللہ کا بستر ہٹایا جس پر کہ آپ کی وفات ہوئی تھی، اور اس کے نیچے قبر کھودی گئی۔ منگل کے دن احترام کی وجہ سے آپ کے کپڑے اتارے بغیر آپ کو غسل دیا گیا۔
اس کے بعد 10 صحابہ حجرے میں داخل ہوتے، اس لیے کہ چھوٹا سا تھا نا، 10 سے زیادہ لوگ آ نہیں سکتے تھے اور تعداد ہزاروں میں ہوگی، آپ امیجن کر سکتی ہیں۔ 10 صحابہ حجرے میں داخل ہوتے اور نماز جنازہ پڑھتے۔ اس میں کوئی امام نہیں تھا اور مغفرت کی دعا نہیں کی گئی رسول کے لیے، آپ پہ درود پڑھا جاتا تھا۔ اسی طرح منگل کا پورا دن نماز جنازہ پڑھتے ہوئے گزرا، ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں لوگ داخل ہوتے اور نماز ادا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم کو آپ کے دفنانے کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے کدالوں کی آواز سنی کہ آپ کو پھر بدھ کی رات آپ کا جسم مبارک قبر میں اتار دیا گیا۔ کدال کہتے ہیں نا اس کو جی، سپیڈز کی آواز تھی۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندگی تو چلتی رہی۔ دوشنبہ کو آپ کا انتقال ہوا اور بدھ کی رات کو آپ کو دفنایا گیا۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ظاہر ہے زندگی تو چلتی ہے نا، کسی کی ختم ہونے سے دنیا تو نہیں ختم ہوتی، لیکن وہ جو روشنی اور وہ برکت اور وہ جو ایک غیر معمولی کیفیات جو آپ کی موجودگی میں صحابہ محسوس کرتے تھے وہ تو نہ رہی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس روز نبی اکرم مدینے تشریف لائے، مدینے کی ہر چیز منور ہو گئی، اس کا تو نام ہی مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ اللہ کے محبوب کی موجودگی، پھر جبریل علیہ السلام کا تشریف لانا، پھر وحی کا نازل ہونا، یہ تمام برکتیں اور انوار یہ تو ایک عجیب سی فضا قائم کر کے رکھتے ہوں گے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ جس دن رسول اللہ کا انتقال ہوا تو مدینے کی ہر چیز تاریک ہو گئی۔ ہم لوگ رسول اللہ کے وصال کے بعد، یعنی کہ آپ کے انتقال کے بعد مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑنے پائے تھے کہ اپنے دلوں کی کیفیت میں فرق پایا۔ یہ وہی صحبت والی بات ہے، یہ بات نہیں کہ ایمان خدا نہ خواستہ چلا گیا، لیکن وہ انشراح، اور اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسیپشنل سی جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، یوفورک فیلنگ، وہ لگتا ہے نا کہ عرش سے بس جیسے فرش پر آ گئے، گراؤنڈ ریالٹی پر ہارڈ ریالٹی شروع ہو گئی، اس لیے کہ لوگ رسول اللہ کی صحبت سے اور وحی کے نزول سے محروم ہو گئے تھے۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کے لیے نہیں روتی، میں جانتی ہوں وہ دنیا سے بہتر جگہ پر ہے، میں اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی اب کبھی نازل نہیں ہوگی۔ اور آپ نے تو سب کو نصیحت بھی یہی کی کہ کن فی الدنیا کھانا کا غریب، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا راہ چلتے مسافر ہو۔ اپنے لیے بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میری تو حیثیت اس مسافر کی سی ہے جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ رسول اللہ دنیا میں آئے اور جیسا دنیا کو پایا تھا انہوں نے اس سے بہت بہتر اس کو چھوڑ کر گئے، بہت خوبصورت، بہت بہتر۔ خود تو آپ اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو گئے، لیکن جاتے جاتے اس دنیا کو جو کچھ آپ نے سنوارا تھا اس کو ویسا ہی رکھنے کی ذمہ داری تو آپ ہمارے کاندھوں پر چھوڑ گئے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور قیامت کے دن ہم سے ملاقات ہوگی اور اس ذمہ داری کا ہم سے پوچھیں گے، حوض کوثر پر ملنا ہوگا۔ آپ نے تو فرمایا ہے نا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حوض کوثر پر تم سے ملوں گا، تمہارا استقبال کروں گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مسلمان ہوتے ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے حوض کوثر سے روک دیے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے نبی سے ملاقات کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم ان سے ملیں تو شرمندگی اور ذلت کے ساتھ نہیں بلکہ عزت اور خوشی کے ساتھ مل سکیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے سورہ نساء میں پڑھا ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقوں میں سے۔ کیا ہم بھی کبھی دیکھیں گے ابو بکر صدیق کو، اور کیا ہم کبھی دیکھیں گے اپنے نبی کو؟ والشہداء، اور حضرت حمزہ جیسے شہیدوں کو، والصالحین، اور صالحین میں حضرت فاطمہ، ازواج مطہرات، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، اتنا ہم نے پڑھا ان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے نبی کا اور صحابہ کا اور ازواج مطہرات کا اور حضرت فاطمہ کا اور حضور کی باقی بیٹیوں کا دیدار بھی نصیب فرما، اور اللہ ہمیں ان کا ساتھ بھی نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.